بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں بزنس انوویشن اینڈ انویسٹمنٹ پرماننٹ ویزا سب کلاس 888 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، ایلیجبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، ڈاکومنٹس، بزنس انوویشن اسٹریمز، انویسٹمنٹ اسٹریمز، انویسٹمنٹ ڈاکومنٹس، انٹراپرینیور اسٹریمز، اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سیکنڈ اسٹیج ہوتا ہے کہ بزنس انوویشن اینڈ انویسٹمنٹ پروویژنل ویزا سب کلاس 188 کا۔ بعد میں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ پروویژنل ویزے کی تمام ریکوائرمنٹس پر پورا اترتے ہوں۔ آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ نیا ایکسپریشن آف یا دعوت نامہ پیش کریں اپلائی کے لیے۔ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ نومینیٹ ہوں اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ ایجنسیز یا آسٹریٹ کے ذریعے، یعنی آسٹریلین گورنمنٹ کے بہاف پر۔ اگر آپ یقین دلانا چاہتے ہیں پرائمری کرائٹیریا کو، تو اگر آپ سب کلاس 188 کے ہولڈر ہیں تو ثبوت دینا ہوگا کہ گورنمنٹ انٹیٹی نے آپ کو نومینیٹ کیا ہے اس ویزے کے لیے اور ابھی تک نومینیشن وڈرا نہیں کی ہے۔ آپ کو اسپیشل کیٹیگری سب کلاس 444 کا ہولڈر ہونا ہوگا یا کسی دوسرے نومینیٹرز کے ذریعے نومینیشن ویزا بتانی ہوگی، یعنی اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ ایجنسی یا آسٹریٹ کے ذریعے آسٹریلین گورنمنٹ کے بہاف پر اس ویزے کی درخواست کو لانچ کرنے سے پہلے۔ اور آپ کو اپنے نومینیشن کے ثبوت دینے ہوں گے مکمل فارم 1414 کے بھرنے کے بعد۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے سے آپ اپنا بزنس کو چلا سکتے ہیں، اپنے بزنس کو مینیج کر سکتے ہیں، خود بزنس اور انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں انٹرپرینیول ایکٹیویٹی بھی کروا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کے پاس مساوی اسٹریم ہو، یعنی سب کلاس 188 ویزا یا 444 ویزا نومینیشن کے لیے اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ ایجنسی یا آسٹریٹ کے ذریعے آپ کا اپنا اور بزنس کا لگاتار چالو رہنا کم از کم 2 سال کے لیے، یا آپ کے پاس موجودہ انویسٹمنٹ ہو 4 سال کے لیے کم از کم 15 ملین آسٹریلین ڈالر، یا 5 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہو 4 سالوں کے لیے، یا 1 سال کے لیے کمپلائنگ انویسٹمنٹ ہو 15 ملین آسٹریلین ڈالر کی۔ اس کے ساتھ ایڈیشنل فائنینشیل اور دوسری کئی شرائط لاگو ہوں گی اس اسٹریمز میں ویزے کے لیے۔ اب میں آپ کو ڈیوریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا مستقل ہوتا ہے اور اس کی ٹوٹل فیس 2350 آسٹریلین ڈالر ہوگی، یعنی 2350 آسٹریلین ڈالر۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جن کی عمر 18 سال ہے، 18 سال سے کم ہے یا 18 سال سے زیادہ ہے، تمام کاغذات دکھانے ہوں گے جو تصدیق کریں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ مائیگریشن ایجنٹ کی مدد سے، کسی اور بندے کی مدد سے انفارمیشن لینا، یا آپ کی اپنی درخواست میں کسی کی مدد درکار ہونا۔ اگر آپ آسٹریلیا میں رہ کر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئے
آسٹریلیا میں فارم بھرنے کے لیے تو ہمارے 4 آفسوں میں سے ایک آفس سے رابطہ کریں جس کو ہم اٹینشن سینٹر آف ایکسلنس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کیس آفیسر کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مشورے کے لیے۔ اب میں آپ کو پروفیشنل ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بزنس اور انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کی کمٹمنٹ، ایک پیج پر سمری آپ کے پروپوز بزنس کی یا انویسٹمنٹ اٹینشن کی آسٹریلیا میں لانگ ٹرمز بیسس پر مہیا کرنی ہے۔ آسٹریلیا میں کسی بھی انویسٹیگیشن کی رپورٹ یا نوٹس یا انویسٹمنٹ آپریٹنگ انوائرمنٹ کا، آپ کے بزنس کمپلائنس کا ثبوت جو کامن ویلتھ کے قوانین کے مطابق اور اسٹیٹ یا علاقے کے مطابق ہو جس میں آپ کا کاروبار چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز لازمی آپ نے ظاہر کرنی ہوگی، ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ کمپلائنس کامن ویلتھ کے قوانین کے مطابق جس میں آپ کا کاروبار چلتا ہے۔ وجوہات تفصیل سے کسی بھی انسیڈنس کی جو کامن ویلتھ یا اسٹیٹ یا علاقے کے قوانین کو درگزر کیا ہو اور یہ قوانین ٹیکسز، سپر انوویشن اور ورک پلیس ریلیشن سے ہوں۔ اب میں آپ کو بزنس انوویشن اسٹریم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بزنس ڈاکومنٹس، بزنس آنرشپ، مینجمنٹ، ٹیکسیشن، فائنینشیل ڈاکومنٹس، ایویڈنس آف امپلائیز اگر ضرورت پڑے، نیٹ ایسٹس۔ سب سے پہلے میں آپ کو انویسٹرز کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی انویسٹر اسٹریم۔ ڈیزگنیٹڈ انویسٹمنٹ بزنس یا انویسٹمنٹ ریکارڈز اور ہسٹری، ایویڈنس آف ریزیڈنس آپ نے مہیا کرنے ہوں گے۔ اب میں آپ کو انویسٹمنٹ ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا پروویژنل درخواستوں کے لیے کمپلائنگ سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ بتانی ہوگی جو کہ آپ نے 1 جولائی 2015 سے پہلے بنائی ہوں یا اس کے بعد۔ اب میں آپ کو انٹرپرینیور اسٹریم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی انٹرپرینیور ایکٹیویٹیز کا اوورویو ایک تفصیلی شارٹ سمری کم از کم 2 پیجز کی ہو جس میں آسٹریلین انٹرپرینیور ایکٹیویٹیز کی معلومات ہوں اور ثبوت مکمل ریکارڈ کے ساتھ مہیا کیے ہوں۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپلائی کرنے سے پہلے اچھی طرح سیکھ لیں کہ درخواست کیسے بھرنی ہے، ڈاکومنٹس کیسے اٹیچ کرنے ہیں اور فیس کا طریقہ کار بھی سیکھ لیں، اور TRN یعنی ٹرانزیکشن ریفرنس نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ اسٹارٹ یور ایپلیکیشن۔ اگر آپ کے پاس ای میل اکاؤنٹ نہیں ہے تو اپنے لیے ایک بنائیے اور اگر ہے تو شروع کیجئے فارم بھرنا۔ اب میں آپ کو آفٹر یو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ آسٹریلیا سے بھرتے ہیں تو لازماً آپ ایلیجیبل ہوں بریجنگ ویزا کے لیے جو آپ کو اجازت دے کہ آپ رہ سکیں قانونی طور پر ملک میں اس وقت تک جب تک آپ کی درخواست پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ آپ کو BVB یعنی بریجنگ ویزا B کیٹیگری کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اگر آپ آسٹریلیا سے باہر جانا چاہتے ہیں اس وقت جب آپ کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہو۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے
اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔